ہے تو ولی میں تمام وہ اوصاف موجود ہونے چاہیے جو نبوت کا اظہار ہے. سمجھ میں آیا نقطہ آپ کے؟ حضرت شیخ عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولایت ذل نبوت ہے، لہذا اولیاء اللہ کے تمام اوصاف انبیاء علیہ السلام کے اوصاف سے متصل ہونے چاہیے. ان کی سخاوت، ان کی شجاعت، ان کی جوان مردی، ان کی ریاضت، ان کا مجاہدہ، اولیاء اللہ کے تمام اوصاف یعنی ان کی تمام عادتیں، اطوار، خصلتیں، وہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام سے متصل ہونے چاہیے، متصل جڑے ہوئے ہونے چاہیے. اپنے سلسلہ قادریہ، ابوالعالیہ، جہانگیریہ میں جو کچھ بھی طور طریقہ آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں اور جو نہیں دیکھا ہے، تمام پر میں تحقیق کرتا ہوں. یہ طور طریقے، یہ عقائد، یہ اخلاق، یہ اوصاف، یہ مجاہدات، یہ حضرت صاحب کی ریاضتیں، مریدین کے ساتھ سلوک، اپنے مرشد کے ساتھ سلوک، خدا سے توقع، اللہ پر یقین اور عقیدہ، رسول پر یقین اور عقیدہ، اولیاء اللہ پر یقین اور عقیدہ، یہ تمام عین نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہیں. عین کا مطلب ہوتا ہے چشم دید، اس کو کہتے ہیں چشم دید، دیکھا ہوا، گواہ، عین نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق. طریقے مجلس، طریقے ذکر، امثال ذکر، تعداد ذکر، انداز مجاہدہ، انداز ریاضت، تمام تر معاملات. یعنی ولایت ابتدا سے انتہا تک نبوت کا مظہر ہونی چاہیے. اگر کسی ولی، کسی پیر صاحب یا کسی ان کے مریدوں سے کوئی بات ایسی ظاہر ہو رہی ہے جو نبوت کا مظہر نہیں ہے تو بات غلط ہے، وہ غلط ہوگی. ہر معاملے میں، ہر معاملے میں. اب اس وقت تو اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ایک ہی مجلس میں سب چیزیں بتا دوں، لیکن ہر معاملے میں یاد رکھیے. کیا آپ جانتے ہیں کہ عقائد کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اللہ پر کیا تھا؟ یہ ہیڈنگ پڑھی کبھی آپ نے؟ نہیں پڑھی ہوگی. کہتے ہیں کوئی میرا ایمان ہے، عقیدہ ہے میرا، غوث اعظم پر میرا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، ایک سوال یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر یقین کیا ہے، عقیدہ کیا ہے؟ پھر دوسرا سوال یہ کہ صحابہ کرام کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدہ کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ کہ صالحین کا، اولیاء کرام کا صحابہ کرام پر کیا عقیدہ ہے؟ سب سے پہلے تو عقائد کے بارے میں یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں، کس عقیدے پر رہیں. تو یاد رکھیے اولیاء اللہ کے تمام تر معاملات اور عقائد اور اعمال اور اوصاف وہ سب ذل نبوت ہیں، بلا شبہ، شک کی گنجائش نہیں اس میں.
جو کچھ شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا حق ہے، جو کچھ معین الدین سنجری اجمیری نے کیا حق ہے، جو کچھ ظاہر ہوا نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے حق ہے۔ اب یہ دوسرے معنی ہیں کہ کوئی کسی انداز سے فتویٰ دے اور کوئی کسی انداز سے فتویٰ دے، لیکن ہم چونکہ اولیاء اللہ کے پیروکار ہیں، جیسے میں دعا میں ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہوں، انبیاء اور اولیاء اور ہمارے درمیان معرفت فرما، ہمارے ان سے تعلقات اچھے ہو جائیں، اور جس رستے پر چل کر وہ تجھ تک پہنچے ہمیں اس رستے پر چلا، پھر اپنی معرفت ہم کو بھی عطا فرما۔ اس دعا کی وجہ یہی ہے کہ جب تک ہم نقش قدم پر چلیں گے نہیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جانا کہاں ہے۔ لہذا یہ ذہن میں رکھ لیجیے کہ جتنے بھی اہل بیت ہیں، جو بھی اولیاء کرام کے پیروکار ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا کیا عقیدہ ہے، جن کی ہم پیروی کر رہے ہیں ان کا خود کا کیا عقیدہ ہے، ان کا خود کا کیا عمل ہے، کیا مجاہدہ ہے، کیا ریاضت ہے، اور پھر مریدین اس پر چلیں گے، اس کی پیروی کریں گے تاکہ وہ ہدایت پائیں گے۔ اس کے بغیر ہدایت مشکل، اس کے بغیر قرب الہی کہاں سے ملے گا؟ تو اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ معین الدین سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ڈھول بجوایا، غلط بجوایا، تو اللہ اسے سمجھائے، بہرحال ہم تو بجا رہے ہیں۔ اگر کسی کو غوث اعظم کی کوئی بات بری لگتی ہے تو لگتی ہوگی، ہمیں تو کوئی بات بری نہیں لگتی۔ نظام الدین اولیاء اگر کسی کے لیے برے ہوں تو ہوں، لیکن ہمارے تو سلسلے کے بزرگ ہیں، محبوب الہی ہیں۔ بابا شمس اویس سے کسی کو اعتراض ہوتا ہوگا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم ہیں ہی اس جماعت سے متعلق، ان کے عقیدوں پر ہم نے عمل کرنا ہے، اس عقیدے کو اپنانا ہے۔ تو یہ باتیں ذرا دماغ میں رکھیں کریں، عقیدہ، یقین، عمل، تین باتیں ہیں۔ ہم نے کسی شے کے بارے میں ایک رائے قائم کی، اسے کہتے ہیں عقیدہ۔ اس رائے پر یقین آ گیا، اب یقین کامل ہو گیا ہے، یقین کے بعد وہ چیز میرے عمل میں آ گئی ہے، اب میں باعمل ہو گیا ہوں۔ یہ تین چیزیں جب تک کہ نہیں ہوں گی، محال ہے، محال۔ بہرحال مولا ہدایت دے اور قوت دے تاکہ مریدین ان چیزوں کو سمجھیں، ضروری ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا نا کہ محبت شیخ مجھے آگے بڑھاتی ہے، مجھے روحانیت میں کیا چیز آگے بڑھاتی ہے؟ محبت شیخ۔ جب تک دل میں محبت شیخ نہیں ہوگی، جیسے مولانا روم نے کہا ہے نا، بشکل شیخ دیدم مصطفیٰ را، ندیدم مصطفیٰ را بل خدا را۔ اس نے مرشد کو دیکھ لیا، پا لیا، اس نے رسول کو پا لیا، رسول کو جس نے پا لیا اس نے خدا پا لیا۔ تو پانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے بیعت کر لی احسان ہو گیا، پانے کا مطلب ہے یہاں دل میں، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا سر جھکایا دیکھ لیا، دل میں وہ تصویر آئے گی۔ وہ دل میں وہ تصویر آنے کا مطلب ہے مکمل طور پر اتباع شیخ، پیروی مرشد ہر حوالے سے۔ اس کے معنی ہے دل کے آئینے میں تصویر یار، جب ذرا سر جھکایا دیکھ لیا، ورنہ وہ تصویر یار نہیں ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام سے لے کر آج تک
لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ مرید ہوئے ہوں گے کسی نہ کسی کے. کامیاب وہ ہوں گے جو باعمل ہوں گے. باقی جب کبھی بارش پڑتی ہے زمین پر تو بغیر بیج کے بہت سے پودے نکل آتے ہیں. موسم بدلتے ہی وہ پودے جل جاتے ہیں, پھر مٹی بن جاتے ہیں. لیکن جو واقعتاً بیج رکھتے ہیں وہ درخت بن جاتے ہیں, پھر بعد میں وہی پودے پھل دیتے ہیں. بدلتے موسم کے ساتھ بدلتے پودے, ہمیں ان میں سے نہیں ہونا چاہیے. بیج سمجھتے ہیں آپ؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون لایا کھینچ کر پشچم سے باد سازگار. بیج. ایسے فارسی میں ایک مقولہ ہے, گندم برو یا گندم جو سے جو گندم بوئے گا وہ گندم کاٹے گا, جو بوئے گا تو جو کاٹے گا. گندم بو کے جو نہیں مل سکتی. بیج کیا ہے؟ بیج ہے وہ بیل. حضرت صاحب ہمیشہ فرماتے تھے بوٹی جو لگائی ہے مرشد نے غنی دل میں, وہ ذکر کے پانی سے پھلتی ہے پھولتی ہے. جب بیت کیا جاتا ہے تو ایک بوٹی قلب میں لگا دی جاتی ہے. پھر مرید کا کام ہے کہ وہ مکاشفہ مرشد, تصور شیخ, مراقبہ شیخ, ذکر الہی, درود و استغفار کی پابندی کرتا ہوا اپنے قلب کو روشن کرتا چلا جائے. جیسے سورہ نور کی آیتیں آپ نے شاید پڑھی ہو یا سنی ہو, اس میں کہا گیا ہے نا کہ نور, اللہ کا نور کیسا ہے؟ معلوم ہوتا ہے ایک چراغ فانوس میں, اور اس میں جو تیل ڈالا جاتا ہے وہ خود سے بھڑکنے کو تیار ہے, کسی بحیری کی ضرورت نہیں ہے اس کو. تو چراغ سے چراغ جل رہا ہے. مرشد نے جب بیعت کیا تو بوٹی لگا دی ہے, میں نے مرجھا دی. انہوں نے بوٹی لگائی تھی, میں نے بوٹی لے کر پھر واپس چلا گیا ویرانے میں, مرجھا گئی. اس کے بعد اس کی ذکر, توجہ, مجاہدہ, محنت لازم ہے, ورنہ فضول ہے سب. وہ ٹھیک ہے, ایک شاعر نے کہا ہے عالم تمام حلقہ دام خیال ہے, ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اثر, عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. ٹھیک ہے, بہت بڑے ہو تم لوگ, ٹھیک ہے, آدمی ہو, 40 بھی ہو, بچے بھی ہیں تمہارے, 6 سے 10 12 بچے لڑکے ہیں تمہارے جوان, ٹھیک, جائیداد بھی ہے, کاروبار بھی ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت بڑے ہو تم. قارون دفن ہو گیا, اکبر بادشاہ دفن ہو گیا, تو ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اثر. کیا ہے تیری ذات؟ کچھ نہیں ہے. تیری اوقات کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. وہ ہوتے تھے, پردادا بھی تھے میرے, ایک ان کے بھی باپ تھے, پھر ان کے بھی باپ ہوا کرتے. نہ معلوم چہرہ کیسا تھا, میں نہیں جانتا, نام کیا تھا وہ بھی نہیں معلوم, لیکن تھے, ہوا کرتے تھے. آدم کے بعد سے ہوئے ہوں گے تو میں یہاں تک آیا ہوں. خیالات چل رہے ہیں. یہ عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. ایسا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا, ایسا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا. پھر وہ آ جائیں گے, وہ بیٹی آنے والے ہیں, آ جائیں گے, کل آئیں گے, 6 مہینے بعد آئیں گے, 10 سال بعد آئیں گے, معلوم نہیں کب آئیں گے. دام خیال ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن ہم دام خیال میں ہیں. خیالات کا ہی چکر ہے وسیع. یہ ہوگا تو ایسا ہوگا, یہ ہوگا تو وہ ہوگا. بھائی آج کو دیکھو, آج کو کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. سنا, آنکھیں کھول کے انسان حال میں جی, آج میں کیا کر رہا ہوں, کل کیا کیا اور کل کیا ہوگا چھوڑو, آج میں کیا کر رہا ہوں. آج کو میں سدھار نہیں سکتا, کل کی امید رکھ رہا ہوں. کیسی عجیب بات ہے. آج میں نماز نہیں پڑھ سکتا, آج میں ذکر نہیں کر رہا, آج میں اصلاح نہیں کر رہا اپنی, اور امید یہ ہے کہ میں کل ولی اللہ میں شمار ہو جاؤں گا, کل میں اللہ والوں میں ہوں گا. ایسا ہو سکتا ہے؟ آج, ابھی, اسی وقت جو ہوگا اسی وقت ہوگا.
کل کچھ نہیں ہوگا. ہماری بدنصیبی اور بےغیرتی کی وجہ سے ہم پیچھے ہوئے میں اور کچھ نہیں. مولا ہمیں ہدایت دے اور دنیا کے جھگڑوں سے اور دنیا کی رغبتوں سے ہمیں نکالے اور ہمیں اس طرف لے کر آئے. میں ابھی مفتی صاحب سے بات کر رہا تھا شام کو, تو باتوں باتوں میں بات نکلی, ایک آیت زبان پر آ گئی, وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنوں انسانوں کو پیدا نہیں کیا ہم نے مگر صرف عبادت کے لیے. نہ انسان کو نہ جن کو. تو انسان اور جن کر کیا رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں. پیدا تو اس عبادت کے لیے کیا تھا. تو آنا چاہیے انسان کو اس طرف جس طرف جو مقصد حیات کا. ایک شاعر نے کہا ہے, گلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب. مقصد حیات کیا ہے آپ کی؟ کیوں پیدا ہوئے ہو بھائی؟ کیا بات ہے؟ کائے کو آئے ہو یا پوچھے جائے تو پیدا ہونے کا مقصد ہے الا لیعبدون, بس عبادت کے لیے. اب ضرورتاً دنیا کو چلایا جائے بس. مقصد زندگی کیا ہے؟ ایک آدمی ہے, کیا بنوں گا؟ میں ڈاکٹر بنوں گا. وہ ڈاکٹر بننے کے چکر میں 60 سال کا ہو گیا, عمر پوری ہو گئی ہے. ایک آدمی میں انجینئر بنوں گا بھائی, 40-45 سال کا ہو گیا. 2-5 سال کمائیں گے, انتقال ہو جائے گا. کسی سے کبھی آپ نے پوچھا بیٹا کیا بنو گے؟ کیا اس نے کہا کہ میں اللہ کا ولی بنوں گا, اللہ کا بندہ بنوں گا, مخلص الہی ہو جاؤں گا. کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے. نہ ماں باپ سکھاتے ہیں وہ بات. کسی باپ نے اپنے بچے کو سکھایا بیٹا بڑے ہو کے ولی اللہ بننا, اللہ والے بن جانا, اللہ کے قریب ہو جانا بیٹا. سنا ہے کسی نے؟ کبھی کوئی باپ یہ بات نہیں سکھائے گا, کیونکہ وہ باپ خود ہی نہیں جانتا کہ اس کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے. بہرحال مولا ہدایت دے اور تمام اہل بیت کو تنبیہ ہے, اتباع شیخ, محبت شیخ لازم و واجب ہے ہر مرید پر, تاکہ وہ ہدایت اور روشنی اور نور حاصل کر سکے. کیونکہ محبت شیخ کے بغیر روحانی ترقی ممکن نہیں ہے. مولانا ازرو مولانا روم, ازرو من نہیں, ازرو من ازرو مولانا روم شد. مولا ہدایت ہے.